محترم دوستوں، آپ کا ساتھی محمد امجد آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام پیش کرتا ہے۔ آج ہم انسان کی تخلیق کے متعلق مختلف قوموں کے نظریات جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ میں انسان کی تخلیق کو کس نظر سے دیکھا گیا ہے۔ نسل انسانی کے آغاز کے مختلف جو اقوام ہیں ان کے نظریات اور جو اعتقادات ہیں بڑے دلچسپ اور عجیب ہیں، جن میں سے اکثر تو طفلانہ خیال آرائی کی سطح سے بلند نظر نہیں آتے۔ کیلیفورنیا کے ریڈ انڈینز کہتے ہیں کہ وہ بھیڑیوں کی اولاد ہیں۔ ان کے آباء و اجداد چوپائے تھے جو آہستہ آہستہ انسان کی خصوصیات حاصل کرتے گئے اور بالآخر انسان بن گئے۔ تاتار کے ترکوں اور منگولوں کے بعض خاندان بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کی اولین ماں جس کے بطن سے ان کے آباء و اجداد کی نسل چلی نیلگوں آنکھوں والی مادہ گڈگ تھی۔ اسی طرح امریکہ کے قدیم باشندوں کے بعض دوسرے قبیلے اپنا اپنا مورث اعلیٰ دوسرے جانوروں مثلاً مچھلیوں، پرندوں اور چوپاؤں کو ظاہر کرتے ہیں اور انہی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ افریقہ کے حبشی قبیلہ ویٹی کا خیال ہے کہ وہ لگڑ بگڑ کی اولاد ہیں، اور ملایا کے بعض قدیم باشندے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے لیمور یعنی ایک قسم کا لنگور ہے اس کی نسل سے ہیں۔ نیو گنی کے لوگ اپنے آپ کو مچھلی، سفید طوطے اور دوسرے جانوروں کی اولاد بتاتے ہیں۔ آبنائے ملکہ کے ایک جزیرے کے قدیم باشندے اپنے آپ کو درختوں کی اولاد سمجھتے ہیں۔ وسط ہند کی ایک قدیم قوم سنتھال روایت بیان کرتی ہے کہ پہلے ٹھاکر جیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ ٹھاکر جیوں کے نوکروں نے کہا کہ ہم انسان کیسے بنائیں؟ ٹھاکر جیوں نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو انسان بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ مالن بدھی کو بلا لاؤ، جو پانی کے نیچے ایک چٹان کی غار میں رہتی ہے۔ مالن کو حکم پہنچا تو وہ سمندر کی سطح پر آئی۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ انسان بنائے۔ مالن بدھی نے انسانوں کے پتلے بنائے، انہیں دھوپ میں رکھا۔ دن کے گھوڑے نے ان پتلوں کو اپنے پاؤں تلے روند کر توڑ ڈالا۔ ان کے ٹکڑے سورانائے اور سمودنائے میں پھینکے گئے۔ دوبارہ حکم ہوا تو پھر 2 پتلے بنائے گئے۔ مالن بدھی نے غلطی سے ان میں پرندوں کی جان ڈال دی جو اڑ گئے۔ ان پرندوں کے لیے پانی میں زمین بنائی گئی جہاں انہوں نے انڈے دیے جو راگھو بوار نے کھا لیے۔ دوبارہ انڈے دیے تو محافظ مقرر کر دیا گیا۔ ان انڈوں سے بلچو رام اور بلچو بدھی پیدا ہوئے جن سے انسان کی نسل چل نکلی۔ محترم دوستوں، میکسیکو کے قریب ایریزونا جزائر کے سرخ حبشی کہتے ہیں کہ ابتدا میں سمندر تھا جس کے دونوں سروں پر دیوتا رہتے تھے۔ 2 دیوتا رہتے تھے۔ انہوں نے قوس قزح پر چل کر ایک دوسرے سے ملاقات کی اور مشورہ کرنے کے بعد پہلے زمین پیدا کی، پھر ایک چکور بنایا جو اڑ گیا، پھر انہوں نے جانوروں کے پتلے بنائے، ان میں جان ڈال دی، پھر پہلے عورت کی مورتی بنائی اور بعد میں مرد کی مورتی بنائی اور ان میں جان ڈال دی۔ نیل ابیض کے کنارے شلوک قبیلہ کے حبشی کہتے ہیں کہ جو آگ خالق نے سب انسانوں کو مٹی سے بنایا۔ ایک جگہ سفید مٹی تھی جس سے سفید نسل کے لوگ بنائے گئے۔ نیل کی مٹی سے بھوری نسل کے انسان تیار ہوئے اور نیل ابیض کی سیاہ مٹی سے حبشی نسل چل نکلی۔ پرانے مصریوں کا خیال تھا کہ خانومون دیوتا نے، جو سب دیوتاؤں کا باپ ہے، انسان کا پتلا اس طرح بنایا جس طرح کمہار چاک پر برتن بناتا ہے۔ اور یونانیوں کی پرانی روایت تو یہ ہے کہ پرومیتھیس دیوتا نے یونان کے ایک ساحلی مقام نیوپیس کی مٹی سے انسان بنائے تھے۔ ایک یونانی مصنف
پاسنیس نامی جو دوسری صدی مسیحی میں گزرا ہے، لکھتا ہے کہ اس نے نیو پیس کی مٹی جو بچ رہی تھی دیکھی ہے، اس سے اس وقت انسانی گوشت کی بو آ رہی تھی۔ ایک اور حوالہ تاریخ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرانے بابلیوں میں ابتدائے آفرینش یعنی ابتدائے کائنات بگننگ کے متعلق جو داستان رائج تھی وہ ہندوؤں اور سنتھالوں کی داستان سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے پانی ہی پانی تھا جس میں دو اژدہے آپسو اور تامت رہتے تھے۔ پانی سے دیوتا پیدا ہوئے جنہوں نے نظم قائم کرنا چاہا۔ آپسو کو یہ بات ناپسند آئی۔ اس نے تامت سے کہا کہ آؤ ہم دیوتاؤں کو تباہ کر دیں، لیکن یا دیوتا نے جو بہت عقل مند تھا آپسو اور اس کے نوکر ممو کو قید کر لیا۔ تامت نے بڑے بڑے دیو پیدا کر لیے جنہوں نے دیوتاؤں پر چڑھائی کر دی۔ بال مردوخ نے تامت اور اس کے لشکر کو جال میں قید کر لیا۔ تامت کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے زمین اور دوسرے سے آسمان بنایا۔ آنو، یا اور مردوخ اکٹھے ہوئے۔ یا اور آنو نے کہا کہ زمین غیر آباد ہے، وہاں انسان نہیں جو دیوتاؤں کے لیے مندر بنائے اور عبادت کرے۔ مردوخ نے کہا کہ میرا خون اور میری ہڈیاں لے جاؤ، اسی سے آدمی بناؤ۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ تامت کے بچے کنگ سو کو قتل کر کے اس کا خون مٹی میں ملا دیا گیا جس سے آدمی کا پتلا بنا۔ ایک اور روایت میں ہے جو کہ ہندوؤں کی روایات ہیں ان میں سے کہ دیوتاؤں کی طویل داستانیں بیان کرنے کے بعد جو تخلیق کائنات یعنی کریشن آف دا یونیورس، کریشن آف دا ورلڈ کے متعلق ہیں، ان سے ایک یہ روایت مذکور ہے کہ موجودہ نسل انسانی کا جد امجد دیوسونت ہے جسے وشنو دیوتا نے مچھر کا اوتار بن کر نگل لیا اور ایک عالمگیر طوفان یعنی یونیورسل سٹارم سے عالمگیر طوفان سے بچایا، اور اس طوفان کے بعد اس نے عیدا کے بطن سے جو اس کی قربانیوں کے باعث تخلیق ہوئی نسل انسانی کو فروغ دیا۔ اسی طرح سے یہودی اور عیسائی بائبل کی کتاب پیدائش کے بیان کے مطابق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے کائنات بنائی، اس کی اشیاء پیدا کی، جاندار چیزیں تخلیق کیں، پھر آدم کا پتلا بنا کر اس میں اپنی روح ڈال دی، جو بہشت میں رہنے لگا۔ آدم نے تنہائی محسوس کی تو اس کی پسلی سے ایک عورت پیدا کر دی۔ ان دونوں نے جرم کیا تو انہیں بہشت سے نکال کر زمین پر گرا دیا گیا، اور یوں ان سے نسل انسانی چلی۔ جبکہ مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن مجید کا بیان بائبل کی کتاب پیدائش کے بیان سے بعض باتوں میں مشابہت رکھتا ہے، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے جس طرح کائنات، زمین، آسمان اور انواع و اقسام کے جانور، درندے، چوپائے، پرندے اور حشرات الارض پیدا کیے، اسی طرح اس نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور اس سے اس کی زوجہ بنائی، جن سے انسانی نسل پھیلی اور یوں آگے کائنات چلتی گئی اور چلتی آ رہی ہے۔ جبکہ عصر حاضر کے علماء تحقیق کا یعنی جو سائنٹسٹ ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ پہلے پانی میں جاندار اشیاء پیدا ہوئیں جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی مختلف قسم کے جانوروں کی صورت اختیار کرتی چلی گئیں۔ ان میں سے ایک شاخ ترقی کرتے کرتے انسان بن گئی۔